الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور مجلس کے صدر محترم مولانا سید عبدالقادر کیہر صاحب اور اساتذہ اور گلشن ابو ہریرہ کے تعلیمی پھول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بر صغیر کے اندر علماء دیوبند کا کردار۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک علماء حق نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے تاریخیوں کے ہجوم میں روشنیوں کا مینارہ ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ اس بارے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیے۔ میرے بھائیوں، اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1400 عیسوی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کے گھر سے انگریز ایشیا میں داخل ہوا۔ رفتہ رفتہ انگریز نے اپنے سازشوں کا جال بچھا کر اپنی حالت کو مستحکم کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بہت سے علاقوں پر انگریز قابض ہو گیا۔ میر جعفر کی غداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1757 میں نواب سراج الدولہ اور میر صادق غدار کو ساتھ ملا کر حیدر علی کے بیٹے فتح علی سلطان کو شہید کر کے اپنا تسلط جمایا، حتیٰ کہ 1843 عیسوی میں سندھ پر حکومت کی اور پھر پنجاب کی طرف بڑھا اور 1857 تک پورے جنوبی ایشیا پر حکومت کر لی۔ ان حاشیات میں آزادی کا تصور کسی کے خیال میں نہ تھا۔ 7 سمندر پار آنے والے گورے نے یہ نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، بلکہ تکبر و غرور میں آ کر ایک گورے نے یوں کہا کہ اگر آسمان بھی اس پر گرنا چاہے تو ہم اپنی سینگوں پر اس کو روک لیں گے۔ لیکن لکل فرعون موسیٰ کے تحت 1728 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کا خاندان اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ مسلمان اب دارالحرم میں ہیں۔ یہ حقیقت میں جنگ آزادی کا پہلا نعرہ تھا۔ چلتے چلتے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں اہل حق کا قافلہ سندھ میں داخل ہوا اور کوئٹہ چمن کے راستے سے افغانستان پہنچا۔ وہاں قندھار کے جان بازوں کو ہمراہ لے کر یہی لوگ پشاور اور بالا کوٹ کی وادیوں میں نعرہ آزادی بلند کرتے ہیں، لیکن چند غداروں کی غداری کی وجہ سے 1830 میں ان سپہ سالاروں کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا اور آزادی کی شمع گل ہو کے رہ گئی۔ اور انگریز ظالم نے مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالخصوص گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کی چالاکیاں بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی۔ بالآخر میرٹھ سے جنگ کے شعلے بڑھ کے اور پورے جنوبی ایشیا میں پھیل گئے۔ علماء حق علم حریت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھانہ باون کی بستی میں علماء کرام جمع ہوئے اور انگریز کو کس طرح سے یہاں سے نکالا جائے۔ اس موقع پر ایک بزرگ یوں گویا ہوئے کہ انگریز سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان کی بات سنتے ہوئے ایک 27 سالہ نوجوان جذبہ جہاد سے سرشار مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تڑپ کر بولے کیا ہم بدر میں لڑنے والوں سے بھی بے سر و سامان ہیں؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو امام اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو سپہ سالار اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو قاضی مقرر کر کے مولانا منیر نانوتوی اور حافظ زامن شہید رحمہ اللہ کو افواج کا 200 کا افسر متعین کر کے جہاد کا کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ لیکن اسباب و وسائل کی قلت اور سکھوں کی مخالفت کی وجہ سے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے ان اہل حق کی کوششیں کامیابی کو نہ چھو سکی اور پھر انگریز کی ظلم کی چکیاں ان پر مزید تیز ہو گئی۔ انگریز نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریاتی طور پر مسلم امہ کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایسے لوگ تیار کیے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر انگریز کے نظریات کی ترویج کریں اور میران مرزا غلام احمد قادیانی، سر سید احمد جیسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے جہاد کی تنصیب کا اعلان کرنے کے بعد ساتھ قافلے اہل حق کو غدار قرار دیا اور قولاً عملاً انگریز کی نظریات کی اشاعت کی، حتیٰ کہ لارڈ میکاری نے نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے
جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگلستانی ہو۔ مسلمانوں پر یہ بڑا سخت وقت تھا کہ ان کو محض اسلام سے وابستگی کی سزا دی جا رہی تھی۔ کہیں پر کالا پانی، کہیں پر کال کوٹریاں کھول دی گئی۔ علماء اہل حق نے نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے غلبہ اسلام کا بیڑا اٹھایا، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 31 مئی 1847 کو یوپی کے علاقے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور یہ اعلان کیا، ہمارے تعلیم کا مقصد اس سے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور ذہن دماغ کے اعتبار سے اسلامی ہو۔ اور انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو پہلا سبق پڑھایا۔ علماء اہل حق کی محنت سے مولانا محمد قاسم نانوتوی کا لگایا ہوا پودا انگریز کے خلاف بہت بڑا محاذ ثابت ہوا اور ایسا تناور درخت بنتا جا رہا تھا جس کے پھلوں سے پورے بر صغیر میں بستی بستی اسلام سے لوگوں کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا، حتیٰ کہ پہلا طالب علم جو بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام سے مشہور ہوئے، انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے باقاعدہ تحریک ریشمی رومال چلا کر کاروائیاں شروع کرتے ہیں۔ جب یہ مکہ پہنچتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کے تاجدار چل کر آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں کہ یہ طے کرتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم انگریز سے خاتمہ کیا جائے۔ یا الہی میری دعا ہے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی دین اسلام رہے اور معزت قرآن رہے۔ وما علینا